اکثر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ یورپ والے ملک یا یہ دوسرے یورپ کے آس پاس والے ملک یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے، اتنی ترقی کیسے کر گئے، ان کے لوگ اتنے خوشحال کیسے ہیں، ان کی سڑکیں، ان کا بجلی، ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا سارا سسٹم اتنا آگے کیسا چلا گیا، اتنا ایڈوانس کیسے ہو گیا۔ یہ اکثر ہم سوچتے ہیں نا، یہ چائنائی کو اپنے ساتھ دیکھ لو، یہ کدھر پہنچ گیا، کیا کیا ترقیاں کر گیا، لیکن ہمارا سسٹم ویسا ہی ہے، کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا، دن بدن گرتے ہی جا رہے ہیں، غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یورپ میں اب تک مسئلہ کیا ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو تو فالو نہیں کرتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کے دین کو، شریعت کو نہیں مانتے۔ ہندو لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، اس طریقے کے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہے جس سے وہ اتنی ترقی کر گئے، اور وہ ہے عدل انصاف، اور ان لوگوں کے اندر اخلاقیات اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا ترقی کر گئے۔ کسی کو حق دینا ہو وہ ناانصافی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہو جائے اسے پورا اس کا بدلہ دیتے، پورا اس کو اس کا انصاف دیتے۔ یہی چیزیں ان کے اندر ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گئے، وہاں ظلم کم ہوا، عدل و انصاف کم ہوا، رشوت کم ہوئی، کرپشن ختم ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ترقی کی۔ ابھی میں آپ کو ایک وہاں کا واقعہ بتاتا ہوں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو اس بات کے اوپر شرم بھی آئے گی کہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے یہ ملک، جس میں خاص کر انڈیا ہو جائے ہمارا ملک، یا پاکستان ہو جائے، یا بنگلہ دیش ہے، ابھی افغانستان ہے، اس کی بھی اور بھی کچھ ملک ہیں، ان کی یہی حالت ہے۔ برطانیہ کے اندر جو وہاں کے وزیر اعظم تھے، اور یہی تھے لیبر کے ہیڈ بھی یہی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، ان کا نام تھا کیئر سٹارمر۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2022 کے 23 میں الیکشن ہوئے، اس میں یہ بھاری جیت کے ساتھ یہ جیت گئے، بھاری الیکشن میں اس میں ووٹ ملے ان کو اچھے طریقے سے، تو اس کے بعد یہ جیت گئے، اور یہ انہوں نے بیٹھ کے یہ وزیر بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے، اور جو وہاں کی لیبر تھی اس کے بھی ہیڈ بن گئے۔ اب دونوں چیزیں بننے کے بعد 2 سال کا یہ عرصہ گزرا، اس میں تھوڑا بہت کام کاج میں رکاوٹ آئی، ان کے اوپر نیچے ہوتے رہے، لیکن کیا ہوا، پھر بھی لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد رکھا، بڑی بھاری اکثریت نے ان کو ووٹ دیا تھا، ساری چیزیں تھی۔ اب کیا ہوا کہ کچھ کیا، یہ 2-4 دن پہلے 22 جون کی بات ہے، اس دن انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب استعفیٰ کیوں دیا؟ انہوں نے استعفیٰ جب دیا تو کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں، ان کی جو لیبر تھی، ان لیبر کے لوگوں نے کہیں یہ باتیں کی، یا خود انہوں نے اپنے کان سے سن لی، یا کوئی ریکارڈنگ ان کے کانوں لگی، جو انہوں نے سنی کہ وہ لیبر والے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے، کیا یہ دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم اگلے انتخابات میں یا اگلے جو الیکشن آئے گا اس میں یہ وزیر اعظم بن سکتا ہے یا نہیں، اس نے جو کام کیے یہ اچھے کیے یا نہیں، یہ باتیں تھی جو اس نے وہ سن لی، یعنی یہ اگلا وزیر اعظم بن سکے گا یا نہیں، اس نے جو یہ کام کی یہ اچھے ہیں یا نہیں، لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے جو اس نے سن لی۔ تو مجھے پھر وہ عمر بن خطاب کی بات بھی یاد آتی ہے نا، کہ انہوں نے اس آدمی سے کہا تھا کہ آپ نے جو لینا ہے اپنا حق، جو بدلہ لینا یہاں لے لو، قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو وہی بات ہے کہ اس آدمی نے پھر یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ان کو پکڑ کے لاؤ، جیل میں ڈالو، پھانسی دے دو، عمر قید کی سزا سنا دو۔ پاکستان انڈیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کے خلاف بول دیتے ہیں کچھ بھی تو آپ کو دوسرے دن اٹھا کے پھر یہی ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر واقعتاً لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میرا کام لوگوں کو پسند نہیں ہے، میں اچھا کام نہیں کر پایا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کرسی سے سائیڈ ہو جاؤں، اس کرسی کو چھوڑ دوں، کوئی اچھا آدمی آئے جو اچھا کام کرے اور اس ملک کی ترقی کے لیے سوچے، جس سے لوگ بھی خوش ہوں، کام بھی اچھا ہو۔ یہ باتیں اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہی۔ کیا ہمارے پاکستان ہو جائے، انڈیا ہو جائے، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ اس طریقے کے ملک، کیا ان میں کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ اس کے خلاف ہڑتالیں کرتے جاؤ، اس کے خلاف کچھ بھی کر لو، لیکن وہ کرسی تو دور کی بات ہے، استعفیٰ تو دور کی بات ہے، وہ الٹا آپ ہی کو اٹھا کے جیل میں عمر قید، پھانسی، پتہ نہیں کیا کیا لگا دیں گے۔ لیکن اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، جو آدمی ڈیزرو کرتا ہے، جو اچھا کام کر سکتا ہے، اگر میں اس قابل نہیں ہوں، لوگوں کو میرا کام پسند نہیں، تو آپ دوسرے آدمی کو لائیں اور لا کے اس کو وزیر بنائیں، وہ یہاں پہ اچھا کام کرے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کوئی وزیر اعظم ایسی بات کرے گا؟ تو پھر وہی بات ہے کہ اگر انسان کے اندر اخلاق ہو نا، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، اس کے اندر اخلاق اچھی چیز ہوتی ہے، اگر وہی نکال دے، اخلاقیات ہی نکال دے، باقی پھر کیا بچتا ہے؟ عدل و انصاف ہی نکل جائے، باقی کیا بچتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ان کے اندر ہیں نا، اس طریقے کی اچھی چیزیں، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ ملک ترقی کر گئے، ان کی سڑکیں، ان کا کھانا پینا، ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم، ان کی باقی ساری چیزیں، وہ اتنی ترقی کر کے آگے چلے گئے، اتنی ان کے پاس جو ہے وہ نئی ترقی والی چیزیں آئی ہیں۔
تو ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے اور پھر یہی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہیں اس ملک کا ہمیں ویزا ہی مل جائے.